بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان جیسے کہ تھمبنیل دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو ولایت ہمیں دیگر برادران سے ایک علیحدہ شناخت دیتی ہے، یعنی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کے بعد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اقرار اور اس کے قائل، اور یہی وجہ ہے کہ علی ولی اللہ یعنی علی اللہ کے ولی ہیں۔ یہ ایک ہماری پہچان بن گئی، شناخت بن گئی، کلمے میں بھی، اذان میں بھی، اور اب تو یار لوگوں نے ظاہر تشہد میں بھی اس کا وہ شروع کر دیا۔ بلا شبہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مضبوط قلعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روایات ملتی ہیں۔ بلا شبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی آل سے، آل پاک سے محبت کرنے والے یعنی جو آل محمد علیہ السلام ہیں، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کے اعمال کی جزا جو ہے وہ دگنی ہے، کچھ روایات کے مطابق 10 گنا ہے۔ یعنی جو آل محمد علیہ السلام کی دوستی میں، محبت میں اعمال صالحہ کرتا ہے، یعنی دل میں آل محمد کی محبت بھی ہے، ان کی اتباع اور پیروی بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، تو اس کا ایک سٹیٹس جو ہے واقعی ایک مومن والا سٹیٹس ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو فی زمانہ رائج مفہوم ہے ولایت کا، یا جس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو، جو ممبر سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں ولایت علی کے حوالے سے، اور جس طرح سے کھلے عام بد زبانیاں کی جاتی ہیں، یعنی جو بندہ تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، وہ علماء کرام کیوں نہ ہوں، ان کے بارے میں جس طرح سے بکواسیات کی گئی ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ یہ ہے، وہ حلال زادہ نہیں، وہ فلاں ہے، یعنی کہ تقریراً یا تحریراً ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صرف ایک زبانی اقرار نامہ بنا دیا گیا کہ کلمہ پڑھو، کلمے کے آگے علی ولی اللہ پڑھو، اذان دو تو اذان میں یہ جملے قربت کی نیت سے شامل کر لو، آپ ولایتی ہو، آپ مومن ہو۔ اکثریتی یہی حال ہے۔ نہیں، آپ کو یقین قرب و جوار میں کسی مومن سے پوچھ لیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو قائل ہے، جو امامت کا قائل ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ کہے گا جی ان کا کلمہ یعنی کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اذان میں پڑھتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، یہ وہ اس طرح سے کر کے۔ اچھا، علی ولی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب کیا ہے؟ سمپل اور سادہ جو مطلب ہے، دوست، یعنی اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، علی ولی اللہ، علی اللہ کے دوست ہیں۔ یہ سب سے سادہ جو مفہوم ہے۔ ویسے تو ولایت امارت کو کہا جاتا ہے، حکومت کو کہا جاتا ہے، ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، ولایت علی یعنی علی کی حکومت۔ وہ الگ بات ہے کہ علی بن ابی طالب کی حکومت میری ذات پہ ہے نہیں ہے، میرے گھر پہ ہے نہیں ہے، میری زندگی میں ہے نہیں ہے، میں جناب اس کو دوسروں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے بڑا بے چین رہتا ہوں، یہ الگ موضوع ہے بحث بارہ۔ تو جو علی ولی اللہ کا مطلب ہے، یعنی علی اللہ کے ولی ہیں۔ ابھی ذرا نکلیے باہر، اپنے آفس میں، اپنے محلے میں، اپنے قرب و جوار میں خوارج اور نواسب کو نکال کر میں بات کرتا ہوں، خوارج اور نواسب کو نکال کر باہر نکلیے، محلے میں، آفس میں، مارکیٹ میں، دکان ہے آپ کی دائیں، کسی سے پوچھئے کہ یار آپ علی ولی اللہ کے قائل ہیں، یعنی علی کو اللہ کا دوست مانتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا کون بدبخت اس سے انکار کرے گا؟ کلمہ گو بھی ہو، اہل ایمان بھی ہو، ماشاءاللہ، اللہ پہ، رسول پہ، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو، جی کون ہے جو آپ کو کہے گا کہ نہیں ہم علی کو اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست نہیں مانتے؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ جب سارے خوارج اور نواسب کی بات الگ ہے، میں نے پہلے کہا ان کو میں نکال رہا ہوں اس کیٹیگری سے، جب سارے من حیث الامت علی ولی اللہ کے قائل ہیں، تو پھر یہ ولایت کون سی ہے کہ جس کے قائل جو ہیں خیر البریہ بھی کہلائیں گے، جن کو اعمال کی دگنی جزا بھی ملے گی، جی جن کے لیے اخروی زندگی میں بہت زیادہ گارنٹیاں ہیں، جو مومن ہیں، جو متقی ہیں؟ یہ پھر کیٹیگری کون سی ہے؟ یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ گروپ کون سا ہے؟ جبکہ سارے امت مسلمان کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا، علی علیہ السلام کو یعنی اللہ کا دوست نہیں مانتا۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ ولایت کا مفہوم اگر صرف یہ ماننا ہو کہ علی اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، امام ہیں، تو پھر ہم مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اور کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ اسی غلطی کو ہائی لائٹ اپنے لیے اور آپ کے لیے، آپ سے مراد صرف میرے وہ
مجھ جیسے دوست احباب کہ جن کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، مجھ جیسا ناقص علم، ان کو ہم خود سبق پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے دیکھنے والوں میں بہت بہت اہل علم بھی ہمارے ہوں گے. تو وہ جو مفہوم ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج کی ویڈیو کو ہم نے ترتیب دیا ہے، جس میں آپ کی خدمت میں 3 سے 4 جو ہیں روایات پیش کی جائیں گی آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں سے، اور دعوت فکر دی جائے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ولایت کے مفہوم کو سمجھنے میں کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کیا غلطی کر رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ محض کلمے میں علی ولی اللہ پڑھ لینے سے، اذان میں اس کو شامل کر لینے سے، تشہد میں پڑھ لینے سے ہم ولایتی ہو گئے، ہم مومن ہو گئے. اب ہم میں اور باقی مسلمین میں ایک اسپیشل فرق آ گیا، ہم ایک اسپیشل گروہ ہو گئے جن پہ شریعت کی وہ بھی ساقط ہو گئی، یعنی عمل کر لیا تو سونے پہ سہاگا، نہ کیا تو چونکہ ولایتی ہے، چونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، چونکہ یہ ہے، چونکہ وہ ہے، چونکہ مومن ہے، تو اس لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. نمازوں والے، روزوں والے، زکاتوں والے، صدقوں والے، حج والے، عمرے والے، یہ اپنا لائن میں کھڑے جناب حساب کتاب دیتے رہیں گے. ایک ولایتی آئے گا، دکھائے گا جی میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں، یعنی جو ممبر سے بتایا جاتا ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہے گا جی میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں، دوسری مور وہ قمیض اٹھا کے اپنی زنجیر زنی کی دکھائے گا، اور فرشتے کہیں گے جی جانے دو بغیر حساب کتاب. یہ وہ خواب غفلت ہے کہ جس کا ہم دنیا میں تو بڑا ایزی ہے، یعنی سست بھی بناتا ہے، ہمیں عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جی مجلس حسین میں جائیں گے، پہلے خوب نعرے لگائیں گے، بعد میں گریا کریں گے، جنت کنفرم. اچھا اس پہ سونے پہ سہاگا کنفرم. جنت کی اور سند جو ہے وہ مل جاتی ہے جب آپ زنجیر زنی کرتے ہیں. بقول یار لوگوں کے کہ زنجیر زنی کے نتیجے میں نکلنے والے خون کے قطرے کی قیمت جنت الفردوس ہے. لو جی اور مور پکی ہو گئی. پھر جناب خطیب اور شعلہ بیان مقرر اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی نعرہ حیدری کے جواب میں جتنی بلند جواب آپ دیں گے، جتنا بلند، تو جہاں جہاں تک وہ آواز آپ کی جائے گی فرشتے نوٹ کر لیں گے، اتنا حدود اربع جنت میں آپ کو مل جائے. چلو جی کام ختم. وہ پڑھی ہے شریعت، وہ پڑھا اس پہ عمل، وہ پڑھی ہیں تعلیمات. جی ہم نے اس موضوع کو تفصیلاً سمیٹا ہے الحمدللہ. ہماری جو پہلی کتاب آنے والی ہے دعوت فکر و عمل، اس میں ہم نے جو 8ویں یا 9ویں دعوت پیش کی ہے وہ یہی ولایت کا مفہوم ہے. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گی. اب چلتے ہیں جی آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کر کے آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، اور آپ سے پہلے اپنے آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم ولایت کا مفہوم سمجھنے میں کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور ولایت ہے کیا. جیسے میں نے بتایا کہ ولایت کا مطلب تو امارت ہے، امارت کا مطلب ہے حکومت، کسی کو امیر ماننا، کسی کی ولایت یعنی حکومت، کسی کا تسلط ماننا، جی کسی کو اتھارٹی ماننا. تو ہم نے زندگی میں اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کہاں کا علی کو اور آل علی کو اتھارٹی ماننا ہے. اگر اتھارٹی ماننا ہو تو ہم ہر معاملے میں کہیں جی ایک منٹ ٹھہر جائیں، ہم دیکھ لیں کہ جناب اس بابت قرآن والے بیت کی تعلیمات کیا ہیں، جو ان کا حکم ہوگا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. لیکن نہیں، وہ صرف زبانی جمع خرچ. اچھا جی اس میں ایک روایت ہے جناب محمد بن مسلم سقفی، جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت فاضل، جلیل القدر اور عالم اور فقہ صحابی تھے، اور امام شیعوں کو مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے. یعنی محمد بن مسلم سقفی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ امام اپنی موجودگی میں، غیبت کبریٰ کا دور نہیں ہے، امام صادق کا دور ہے جی، تو امام اپنے پیروکاروں، اپنے شیعوں کو جناب محمد بن مسلم سقفی کی طرف شرعی مسائل جاننے کے لیے رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے کہ اس سے پوچھا کرو. یہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں جناب محمد بن مسلم سقفی. یہ ایک بات ہی ان کا مقام و منزلت نمایاں کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام خود کہتے تھے کہ بھی اس سے جا کے پوچھ لو. علم رجال میں مذکور ہے کہ شیعوں میں کسی وقت بھی محمد بن مسلم سقفی سے بڑا فقیہ نہیں گزرا ہے. لیں ایک اور مور لگ گئی. علم الرجال میں یعنی یہ جو احادیث کو جانچنے کا علم ہے، پرکھنے کا حکم ہے، طریقہ ہے جی، اس میں یہ مرکوز ہے، یہ اس پہ متفق ہیں سارے کہ بھی محمد بن مسلم سقفی سے بڑا فقیہ تاریخ شیعت میں کوئی نہیں گزرا. ٹھیک ہو گیا. اب آئیے شریک قاضی نامی بزرگ سے محمد بن مسلم سقفی کا مکالمہ سنیے اور بتائیے گا کہ جس شخص کو یہ ٹائٹل ہم نے نہیں دیا ہوا، نائب امام جی، اور اس طرح کے اور جو ٹائٹل آج کل ہم نے اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کو، یہ ڈائریکٹ امام نے اس کو ٹائٹل دیا ان صحابی کو کہ بھئی شرعی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرو. یعنی اپنی زندگی میں ہی علمی شرعی مسائل جاننے کے لیے اپنا قائم مقام جس کو کہا ہوگا تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، آپ خود سوچئے. اب جب مقام و مرتبہ سوچ لیا، سمجھ لیا آپ نے، اب آئیے اور دیکھیے کہ ولایت کا اور شیعت کا مفہوم اگر یہ زبانی جمع خرچہ تو پھر یہاں کیا بات ہو رہی ہے. ایک بار یہ بزرگ یعنی محمد بن مسلم جو ہیں وہ شریک قاضی کے پاس پہنچے.
شریک قاضی نے انہیں گھور کر دیکھا اور کہا کہ یہ دونوں اشخاص یعنی محمد بن مسلم سقفی اور ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے. تو شریک قاضی نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ دونوں اشخاص جعفری اور فاطمی ہیں یعنی اہل بیت کے شیعہ ہیں. یہ سننا تھا کہ جناب محمد بن مسلم سقفی سب سے بڑے فقیہ رونے لگ پڑے. شریک قاضی بڑا حیران ہوا. اس نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو بولے تم نے ہمیں ایک ایسے شخص یعنی جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کی طرف نسبت دی ہے جو اس بات پر قطعاً رضامند نہیں ہوتے کہ کوئی کم درجے کا متقی شخص ان کا شیعہ کہلوائے. سبحان اللہ. اس لیے اگر وہ مہربانی فرما کر ہمیں قبول کر لیتے ہیں تو گویا ہم پر انہوں نے احسان کیا ہے, ورنہ شیعہ کہلانے کے ہم حقدار نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ محمد بن مسلم سقفی. کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے بھائی جس ہستی سے ہمیں نسبت دے دی ہے یعنی امام صادق علیہ السلام, وہ تو کسی کم درجے کے متقی. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کسی گناہ گار, کسی لہو و لعب میں گرے ہوئے بندے, نہیں کہا کہ متقی ہے لیکن کم درجے کا متقی ہے, وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلائے تو امام اس سے راضی نہیں ہوتے. تو تم نے تو مجھے براہ راست ان کا شیعہ کہہ دیا, تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اس قابل ہوں. وہ تو کسی کم درجے کے متقی کو بھی شیعہ کہلانے کا حق نہیں دیتے, تو میں تو متقی ہے ہی نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ان کی عزت و انکساری تھی. تو محمد بن مسلم سقفی کہ جس کو سند ملی ہوئی ہے امام سے کہ میری موجودگی میں جاؤ بھائی لوگوں کو دین سکھاؤ, شرعی مسائل سکھاؤ, وہ بھی جب ان کو کہا جاتا ہے, ان کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ نے علی ہیں, تو کام اٹھتے ہیں کہ اللہ اللہ کہاں شیعہ نے علی کا درجہ کام ہے, میرے تو مال ہی ایسے. امام تو کہتے ہیں کہ کوئی اعلیٰ درجے کا متقی دعویٰ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے, تم یہ دعوے کرتے پھرتے ہو. اب آ جائیے محمد بن مسلم سقفی کے مقام و منزلت سے ہم اپنی مقام و منزلت کو ذرا ٹیلی کریں, کمپیریزن کریں. اگر وہ شیعہ کہلوانے سے رونے لگ جاتا ہے تو پھر آپ اور میں کس منہ سے مومن 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 کی رٹ لگائے لگتے ہیں؟ کون سا مومن؟ صرف یا علی مدد کہنے سے مومن, صرف کلمے میں علی ولی اللہ پڑھ لینے سے مومن, جی صرف زنجیر زنی کر لینے سے مومن. تو یہ کون تھے پھر؟ یہ جن کو امام اپنی زندگی میں اپنا قائم مقام بنا رہے ہیں علمی طور پہ کہ جاؤ لوگوں کو علم سکھاؤ, وہ کون ہے پھر؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی یہ تو ان کی عزت انکساری ہوگی. نہیں, یہی دھوکہ ہم کھا جاتے ہیں, یہی ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. اگر امام کی کوئی ایسی دعا جس میں صرف اللہ سے مانگا جا رہا ہے تو کہا جاتا ہے جی وہ ظاہر ہے جی کہ وہ ہمیں بھی تو سکھانا تھا نا جی. یعنی در پردہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی کو ہر چیز تو کائنات ان کے تصرف میں تھی, ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے. اور اس طرح کی اصحاب کی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ان کی عزت و انکساری تھی. جی نہیں, عزت و انکساری نہیں تھی. امام کی خدا نخواستہ دو تعلیمات نہیں ہوتی, پس پردہ اور تظاہر اور نہیں. وہ واقعتاً رونے دل سے روئے تھے کہ بھئی امام تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ کوئی کم درجے کا متقی بھی اپنے آپ کو شیعہ کہلائے, تو میں کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤں کہ تجھے شیعہ کہا گیا, تو بڑا جناب سینہ چوڑا کر کے بیٹھ گیا, اپنے اعمال دیکھ. کہاں وہ کہاں ہم مومن. اچھا آگے آئیے. امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سرکار مرشد پاک فرماتے ہیں کہ بس ہمارا شیعہ تو وہ ہے جو ہماری پیروی کرے, ہماری تحریروں کو مانے اور ہمارے نقش قدم پر چلے, تو ایسا شخص ہمارا شیعہ ہے. بس روایت شروع ہو رہی ہے بس کے لفظ سے کہ بس یہ جو میں آپ آگے بتانے والا ہوں, یعنی امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ صرف وہ ہے, بس ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری اطاعت کرے, ہماری تحریروں کو اور ہمارے حکموں کو مانے اور ہمارے نقش قدم پر چلے. اور یہاں کیا آپ کو پٹی پڑھائی جاتی ہے, وہ جی آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے. معصوم آپ گناہ گار, وہ نور آپ بشر, وہ یہ وہ آپ وہ, اور وہ خود چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری پیروی کرو, نکالی کرو, کوشش تو کرو. ادھر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ کی اوقات ہے کہ آپ معصومین کی نکالی کریں گے, ان کی پیروی کریں گے, بس ان کا ذکر خیر کریں, نعرے ماریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اب یہ زمین و آسمان کا جو فرق ہے تعلیمات میں اور خرافات میں, یہ آپ خود دیکھیں, آپ خود پڑھیں. جب تک پڑھیں گے نہیں کخ پلے نہیں پڑے گا, انہی کے قابو آئے رہیں گے. کوئی کراچی والی سرکار شہنشاہ خرافات کے قابو آیا ہوگا, کوئی تونسوی جیسوں کے قابو آیا ہوگا, کوئی ملتانی جیسوں, اسی طرح بس مختلف شخصیات کہتے چڑھے ہیں آپ. اچھا جابر کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے ایک دن ہمیں مطلب سوالیہ انداز میں فرمایا کہ کیا یہ کافی ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور اپنے آپ کو شیعہ بتائے؟ اب یہ ذرا غور سے سنیے گا. یعنی یہ کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور میں ان کا شیعہ ہوں. آگے امام کیا فرما رہے ہیں, خدا کی قسم, شیعہ وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کی اطاعت کرتا ہے, اس کے حکم مانتا ہے. یہ اصول کافی میں بھی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ امام کہہ رہے ہیں کیا یہ کافی ہے؟ ہم کہتے ہیں کافی ہے. علی ولی اللہ پڑھ لیا, گویا کہ خدا نخواستہ آل محمد پہ کوئی شان عظیم چڑھا دیا, جس کی پداش میں اب ہماری شفاعت بھی انہوں نے کرنی ہے, منتے مرادیں بھی پوری. کیوں؟
ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اور دوسرا ہم نے عزاداری کر لی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی یہ کافی ہے، بس زبانی دعوے کافی ہیں؟ اور پھر آگے قسم اٹھا کے، یعنی آپ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی جو آپ کی فیوریٹ ہستی ہے، جو نقوی صاحب ہیں، امام خمینی ہیں، حافظ ریاض صاحب ہیں، ڈکو صاحب، یعنی جس کی جو آئیڈیل روحانی شخصیت ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے قسم اٹھائے، یعنی سید جوہر نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اپنے شاگردان کے آگے گئے کہ خدا کی قسم، تو شاگردان کو بڑا مطلب وہ ہوگا کہ یار ہمارے مطلب قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، ہمارے استاد محترم کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو ویسے بھی بات کریں تو ہم یقین کر لیں، لیکن اگر وہ کوئی بات قسم کھا کر کہتے ہیں تو اس کی بات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی۔ ادھر امام معصوم قسم کھا رہے ہیں اور پھر اہمیت نہیں بڑھتی ہماری نظروں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم شیعہ فقط وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اس سے ڈرے اور اس کا حکم مانے۔ ابھی بھی ہماری غفلتوں کے پردے نہیں ہٹتے تو نہ ہٹے، پھر شکوہ کوئی نہیں کرنا، پھر یہ نہیں کہنا کہ جی دنیا میں تو ہم نے یہ سنا تھا، آپ کو مانیں گے تو ایسا ہوگا، تو زنجیر ماریں گے تو یہ ہو جائے گا، تو فلانا ہو جائے گا۔ بھائی آپ مجبور تو نہیں ہیں، آپ کو کسی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھ کے دیا کہ جو ممبر سے سنو بس اسی کو عقیدہ بنا لو۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری، کو جستجو، کو تحقیق، کو قرآن پڑھنا، کو نہج البلاغہ، کو آپ کا بھی فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یہ جن کی تقریریں سن کے آپ کا بیڑا غرق ہوا عقیدوں کا، یہ تو بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یہ کہیں گے کہ جناب ان کی جہالت نے اللہ ان کو گمراہ کر دیا، ہم نے گمراہ نہیں کیا، ان کو کس نے کہا تھا ہماری پیروی کریں۔ اچھا، امام صادق علیہ السلام نے فضل بن عمر سے فرمایا کہ اگر تم میرے صاحب کو جاننا چاہتے ہو اور میرے شیعوں کو پرکھنا چاہتے ہو تو اس کی طرف دیکھو جو گناہوں سے زیادہ بچتا رہتا ہے، اپنے خالق سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے ثواب کا امیدوار رہتا ہے، تو یہ ہیں میرے صاحب اور شیعہ۔ اصول کافی میں اب بتائیے معیار آ گیا سامنے۔ اچھا، اب میں فی زمانہ رائت شیعت کے عنوان سے روایت پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میرے صاحب اور شیعوں کو جاننا چاہو تو دیکھو ہاتھوں میں کڑیاں کس کے ہیں، یہ ہے نہیں ہے۔ میرے صاحب اور شیعوں کو جاننا چاہو تو دیکھو کمریں کس کی چیلی ہوئی ہیں، یہ ہے اس میں نہیں۔ میرے صاحب اور شیعوں کو جاننا چاہو تو دیکھو نعرے کون زیادہ اونچی مارتا ہے، یہ ہے اس میں نہیں۔ میرے صاحب اور شیعوں کو پرکھنا چاہو تو دیکھو کہ جناب اب میں کیا بات کروں، پھر بات کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ دیکھو میرے صاحب اور شیعوں کو پرکھنا چاہو تو دیکھو جناب علی اللہ معاذ اللہ، کلندر کبریہ اور اس قسم کے نعرے کہاں اونچی اونچی لگ رہے ہیں، جی یہ ہے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ خالق حقیقی، مالک حقیقی اللہ رب العزت سے ڈرتا کون ہے زیادہ، اس کے ثواب کا امیدوار ہر وقت کون رہتا ہے، یہ ہیں پھر میرے صاحب۔ بس دو چیزیں بتا دیں، چونکہ انہی دونوں چیزوں میں ہر چیز سمٹ آئی جی۔ پھر امام فضل بن عمر سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہمارے نزدیک محترم ہے اور نہ ہی ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے۔ الفاظوں پہ غور کیجئے گا محترم، الفاظوں پہ غور کیجئے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں، نہ ہی ہمارے نزدیک محترم تے، نہ ہی ہمارے نزدیک اس کی کخ اہمیت۔ کون؟ جو 1 لاکھ کی آبادی والے شہر میں رہتا ہو اور اس شہر میں کوئی غیر شیعہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ سبحان اللہ، یہ ہے معیار شیعت۔ جو 1 لاکھ آبادی والے شہر کسی میں رہتا ہو اور اس 1 لاکھ آبادی والے شہر میں کوئی غیر شیعہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو تو ایسا شخص نہ ہمارے میں سے ہے، نہ ہمارے نزدیک محترم تے، نہ ہمارے نزدیک اس کی کخ اہمیت۔ یہ معیار شیعت، یہ ولایت علی، یہ مودت علی، یہ امامت علی۔ اچھا جی، اہل بیت کے شیعہ کو ایمان، عمل اور پرہیزگاری میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ خداوند عالم شیعوں کو خیر البریہ کے نام سے یاد کرتا ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو الہی اطاعت میں رکھیں اور اپنے معصومین کے مطابق شریعت پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنا کر رکھیں۔ یہ معیار شیعت۔ کتاب مجمع البحرین میں لفظ ولایت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اہل بیت کی دوستی، اوامر میں ان کی پیروی کرنا اور اعمال اور اخلاق میں ان کی تباہ کرنا ولایت ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ ولایت محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت کا بھی نام ہے، خالی محبت نہیں، خالی دعوے نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں۔ آپ کلمے میں، اذان میں، تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں لیکن اعمال میں ان کی پیروی کریں، دل میں ان کی محبت رکھیں، آپ شیعہ۔ آپ ان کلمے، اذان اور تشہد میں یا کسی بھی جگہ علی ولی اللہ کی گواہی دیتے رہیں لیکن اعمال ان کے بتائے ہوئے راستوں سے جدا کر کے دیکھیں، آپ کو کون بدبخت شیعہ کہے گا؟ مجھے بھی بتائیے گا۔ اچھا جی، سلسلۃ الذہب کی حدیث سے یہ معنی نکلتے ہیں جو شیخ صدوق نے جناب امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہیں کہ علی بن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی یہ ایک حدیث قدسی کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ معصوم اور طاہر اہل بیت کی محبت کے قلعے میں آ جانا شیطان اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے فرار، اہل بیت کے مخالفین کے نقش قدم سے دوری اور اہل بیت کے دامن رحمت میں پناہ لینا ہے، مگر یہ کہ تمام کاموں میں ان کے نقش قدم پر چلنا یا چلنے کی کوشش کرنا، ان کے بتائے اوامر پر عمل کرنا اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، شریعت مقدسہ پر عمل کرنا، قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، اس کی تعلیمات کو نافذ کرنا، اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرتے رہنا، اس کے نزدیک ثواب کے حصول کے لیے تیزی کرنا، اس کے بتائے احکامات کی رعایت کرنا، یہ ہے ولایت علی، اور یہ ہے ولایت علی وہ مضبوط قلعہ ہے کہ معنی، یہ ہے وہ معنی۔ اچھا، بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف زبان سے اعوذ باللہ کہتا رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، اور عمل میں شیطان کی پیروی کرتا ہو، تو اس کو اعوذ باللہ کو فائدہ دے گی؟ بہت قیمتی نقطہ ہے، بہت قیمتی نقطہ ہے اور بہت قیمتی دلیل ہے۔ آپ بتائیے، ادھر میں اعوذ باللہ پڑھوں، ادھر میں کوئی غیر شرعی کام شروع کر دوں، خدا نخواستہ اعوذ باللہ پڑھ کے جوا کھیلنا شروع کر دوں، اعوذ باللہ پڑھ کے غیبت شروع کر دوں، اعوذ باللہ پڑھ کے جھوٹ بکنا شروع کر دوں، یا کوئی بھی، تو مجھے بتائیں کہ اس اعوذ باللہ نے مجھے کیا فائدہ دیا کو فائدہ؟ کیوں کہ اعوذ باللہ تو پڑھ لی، خدا سے تو مدد چاہیے، خود اپنی مدد نہ کی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے آپ کو برائی کے راستوں سے حتی الامکان دور رکھوں، آگے پھر خدا کا کام۔ اگر میں پڑھ کے جوا کھیلنا شروع کر دوں، مجھے کیا فائدہ ہوا جی اعوذ باللہ سے؟ بتائیے۔ اب آ جائیے، یہی وہ بزرگان سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھ لیا، کام علی نے جو منع کیے سارے وہ کیے، اور امید یہ رکھی کہ چونکہ علی ولی اللہ تو علی ولی اللہ فائدہ دے گا۔ بتائیے، ادھر اعوذ باللہ اگر آپ کو فائدہ نہیں دے رہی کہ آپ اعوذ باللہ بھی پڑھ رہے ہیں، شیطانی کام بھی کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، اور ادھر علی ولی اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور سارے کام علی کے جو علی جن سے نفرت کرتے ہیں، شدید کراہت کرتے ہیں، وہ کام بھی سارے انجام ہم دیتے جا رہے ہیں، تو ہمیں علی ولی اللہ نے کیا فائدہ دینا ہے؟ بتائیے۔ علی ولی اللہ تب فائدہ دے گا نا کہ جب علی ولی اللہ، یعنی علی اللہ کے ولی ہیں، علی میرے امیر ہیں، میرے مولا ہیں، وہ جو جس چیز سے منع کریں گے میں رک جاؤں گا، جہاں اجازت دیں گے میں چلا جاؤں، پھر فائدہ دے گا نا۔ جس طرح انہوں نے مثال دی اعوذ باللہ کی کہ اعوذ باللہ بھی پڑھی جاؤ تو جوا بھی کھیلی جاؤ، تو بتائیے پھر کیا فائدہ ہوگا جی آپ کو؟ پھر آپ شکوہ اعوذ باللہ پہ کرے کہ اللہ میں نے تو اعوذ باللہ پڑھی تھی، اگر تو چاہتا تو میں نہ جوا کھیلتا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ دو راستے اللہ نے دکھا دیے ہیں، پوچھا ایک ہی دن جائے گا، یوم حشر والے دن، سارے تمہیں حفاظتی بندوبست بھی بتا دیے کہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی دل جو برائی کی طرف آئے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، پھر فائدہ دے گی اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ پڑھ کے خود ہی بیٹھ جاؤ، لے آؤ جی لاؤ بازی، تو پھر بتائیے۔ یہ مختصر سا ہم نے ایک پیغام اپنے آپ کو اور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں، کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہی فٹ ادھر کر لیں، زبان سے علی ولی اللہ پڑھیں، زور زور سے نعرے لگائیں، جو مرضی کریں، اوپر سے میں کہتا ہوں کہ ایک ایکسٹرا ہاتھ لگوا کے سینوں پہ ماریں، ان کی تعلیمات پہ نہیں چلنا تو کک فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔